ایران اور اسرائیل ان کے درمیان جو کشمکش ہے اس کی کہانی کافی پرانی اور تہ در تہ ہے۔ اس میں تاریخ بھی ہے، نظریات بھی ہیں، اور ظاہر ہے خطے کی طاقت کی جنگ تو ہے ہی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا وہ اس کے ماضی، اہم موڑ اور آج کل کیا چل رہا ہے اسے سمجھنے میں کافی مدد دیتا ہے۔ تو آج ہم اسی مواد کو سامنے رکھ کر اس پیچیدہ معاملے کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ بات شروع کرتے ہیں ایک ایسے نقطے سے جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے تھوڑا نیا ہو۔ 1979 کا جو اسلامی انقلاب تھا ایران میں، اس سے پہلے ایران اور اسرائیل کے تعلقات بالکل مختلف تھے۔ جی بالکل۔ شاہ ایران کا دور تھا، سفارتی تعلقات بھی تھے، اور یہ بھی کہ اسرائیل ایران کو اسلحہ تک دیتا تھا۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ لیکن پھر آیا 1979 کا انقلاب، اس نے تو جیسے سب کچھ بدل دیا۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی اور اس کے اثرات کیا ہوئے؟ یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ کن موڑ تھا۔ آیت اللہ خمینی کی قیادت میں جو نئی حکومت آئی، انہوں نے آتے ہی امریکہ کو بڑا شیطان کہا اور اسرائیل کو چھوٹا شیطان قرار دیا۔ تو وہ جو پرانے تعلقات تھے وہ سب ختم، تمام سفارتی تعلقات ختم ہو گئے، اور ایران نے بالکل کھل کر اسرائیل مخالف موقف اپنا لیا۔ اچھا۔ اور یہ صرف کوئی سیاسی چال نہیں تھی، ایک گہری نظریاتی تبدیلی تھی۔ ایران کی نئی حکومت کا ماننا تھا اور ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو اسرائیل وہ ایران کو خاص طور پر اس کے جوہری پروگرام اور وہ جو مسلح گروہوں کی حمایت کرتا ہے ایران، اس وجہ سے اپنے وجود کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھنے لگا۔ اور یہی جوہری پروگرام یہ تو شاید اس تنازع کا سب سے بڑا، سب سے گرم نقطہ بن گیا۔ ہاں، اسرائیل اسے اپنے لیے ایک وجودی خطرہ سمجھتا ہے۔ بالکل۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس نے ماضی میں اسے روکنے کے لیے خفیہ کارروائیاں بھی کیں، جیسے وہ 2010 میں سٹکس نیٹ کا ذکر آتا ہے، وہ کمپیوٹر وائرس والا حملہ۔ جی، سٹکس نیٹ، جس نے کافی نقصان پہنچایا تھا مانا جاتا ہے۔ ہاں، اور پھر ایرانی سائنسدانوں کے قتل کے الزامات بھی لگے، اور اسرائیل 2015 کے JCPOA یعنی ایران جوہری معاہدے کا بھی وہ سخت مخالف تھا۔ جی، بہت زیادہ مخالفت کی تھی۔ اور ابھی حال میں 2023-24 میں ایران نے جو یورینیم کی افزودگی بڑھائی ہے، اس سے تو اسرائیل کے خدشات اور بھی آپ کہیں گہرے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، جوہری پروگرام تو ایک پہلو ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پراکسی جنگیں ہیں نا، ان کا کردار بھی بہت بہت عام ہے۔ ایران خطے میں کئی ایسے گروہوں کی مدد کرتا ہے جو اسرائیل مخالف ہیں۔ جیسے کہ ان میں سب سے نمایاں تو لیبنان میں حزب اللہ ہے، جن کے پاس وہ دعویٰ کرتے ہیں 1.5 لاکھ سے زیادہ راکٹس ہیں۔ 1.5 لاکھ؟ واقعی؟ جی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ پھر غزہ میں حماس ہے، فلسطینی اسلامی جہاد ہے، یمن میں ہوتھی ہیں جنہوں نے 2023 کی غزہ جنگ کے بعد بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے شروع کر دیے۔ وہ بھی کافی خبروں میں رہے۔ جی، اور شام میں بھی ایران نواز ملیشیاز موجود ہیں۔ تو یہ پورا نیٹ ورک ہے، اور جواب میں ظاہر ہے اسرائیل بھی ان گروہوں اور ایران کے خلاف خفیہ کارروائیاں کرتا رہتا ہے، بعض اوقات اعلانیہ بھی۔ تو یہ جو لڑائی پہلے زیادہ تر آپ کہہ لیں پردے کے پیچھے تھی یا پراکسیز کے ذریعے لڑی جا رہی تھی، اب ایسا لگتا ہے کہ براہ راست ٹکراؤں کی طرف جا رہی ہے۔ جی، کچھ واقعات تو اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے 2020 میں ایران کے جو اہم جوہری سائنسدان تھے محسن فخری زادہ، ان کا قتل۔ ہاں، وہ ایک بڑا واقعہ تھا۔ پھر نتنز جیسی جوہری تنصیبات پر حملے ہوئے، سائبر حملے بھی، جیسے 2021 میں ایران کے ریل سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ سب کشیدگی بڑھا رہے تھے۔ بالکل۔ 2024 میں تو معاملہ بالکل کھل کر سامنے آ گیا۔ دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملہ ہوا، جس میں IRGC کے سینئر کمانڈرز مارے گئے۔ جی، پاسداران انقلاب کے۔ اور اس کے جواب میں ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل پر 300 سے زیادہ ڈرونز اور میزائل داغ دیے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی ایسکلیشن تھی۔ اگرچہ زیادہ تر کو روک لیا گیا، لیکن یہ پہلا براہ راست حملہ تھا۔ اور اسرائیل نے بھی اس کا محدود جواب دیا۔ اس ساری کشمکش میں بڑی طاقتوں کا کردار بھی اہم ہے۔ امریکہ کو دیکھیں تو وہ واضح طور پر اسرائیل کا بڑا فوجی اور سفارتی اتحادی ہے۔ جی ہاں۔ اپریل 2024 والے حملے کو روکنے میں بھی امریکہ نے مدد کی۔ دوسری طرف سعودی عرب اور خلیجی ریاستیں ہیں، وہ ایران سے ڈرتی تو ہیں، لیکن حال ہی میں یعنی 2023 میں چین کی ثالثی میں ایران سعودی تعلقات میں کچھ بہتری آئی تھی۔ اچھا، وہ بھی ایک اہم پیش رفت تھی۔
جی، اور پھر روس اور چین ہیں، وہ سفارتی سطح پر ایران کے زیادہ قریب ہیں۔ روس تو یوکرین جنگ کے لیے ایران سے ڈرون بھی خرید رہا ہے۔ یورپی طاقتیں جو ہیں وہ بیچ میں ہیں، وہ جوہری معاہدے کو بچانے کی کوشش بھی کرتی ہیں، لیکن ایران کی جو علاقائی سرگرمیاں ہیں ان پر تنقید بھی کرتی ہیں۔ تو آج یعنی 2024 میں صورتحال کیا نظر آتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ شاید دونوں طرف سے کوئی مکمل جنگ نہیں چاہتا، لیکن یہ جوابی کارروائیوں کا سلسلہ یہ رک نہیں رہا۔ جی، یہ ٹٹ فور ٹیٹ چل رہا ہے، اور غزہ کی جنگ نے تو جیسے اس آگ پر تیل ڈالا ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ گروہوں نے حملے تیز کر دیے ہیں اور اس سے یہ ڈر بڑھ گیا ہے کہ یہ لڑائی کہیں پھیل نہ جائے۔ بالکل، یہ خطرہ موجود ہے۔ اور وہ جوہری خطرہ وہ تو سر پر ہے ہی۔ اگر ایران واقعی جوہری ہتھیار بنانے کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے تو کیا اسرائیل کوئی پیشگی حملہ کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ مستقبل کے بارے میں اگر سوچیں تو کئی امکانات نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ یہ جو پراکسی جنگیں ہیں یہ چلتی رہیں گی، حزب اللہ، حماس، ہوتھی یہ سب متحرک رہیں گے۔ یعنی موجودہ صورتحال جاری رہے گی۔ ہاں، ایک امکان یہ ہے۔ دوسرا، براہ راست فوجی تصادم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر ایران جوہری معاملے پر آگے بڑھتا ہے یا اسرائیل کو یہ لگے کہ وہ چاروں طرف سے گھر گیا ہے۔ اور سفارتی حل کوئی امید؟ دیکھیں، موجودہ جو سختگیر حکومتیں ہیں، اسرائیل میں نتنیاہو اور ایران میں سپریم لیڈر خامنئی، ان کے ہوتے ہوئے سفارتی حل فی الحال تو مشکل نظر آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ، کثیر الجہدی جدوجہد ہے۔ اس میں جوہری ہتھیاروں کا خطرہ بھی ہے، پراکسی جنگیں بھی ہیں، اور خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی دوڑ بھی شامل ہے۔ جیسا کہ ہمارے ذرائع بھی کہتے ہیں، شاید کوئی بھی فریق ایک مکمل تباہ کن جنگ نہیں چاہتا۔ جی، امید تو یہی ہے۔ لیکن غلطی کی یا غلط اندازے کی گنجائش بہت کم ہے، خاص طور پر جب غزہ، لبنان اور شام میں حالات پہلے ہی اتنے کشیدہ ہیں۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور ہمارے ذرائع بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں، اس سارے معاملے میں عالمی طاقتیں یعنی امریکہ، روس، چین، ان کی موجودگی صورتحال کو آسان نہیں کر رہی، بلکہ ان کے اپنے مفادات، ان کی اپنی چالیں اس صورتحال کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا رہی ہیں، اور خطرات کو آپ کہہ لیں کئی گنا بڑھا رہی ہیں۔ یہ مشرق وسطیٰ کا جو نازک توازن ہے نا، وہ کسی بھی وقت بگڑ سکتا ہے۔